آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ السلام علیکم، دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ نرگس میمن حاضر ہوں۔ ایک محرم کی خصوصی ٹرانسمیشن کا پروگرام فیصلہ حق و باطل کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اسلامی انفارمیشنز پرووائڈ کر سکیں، اور اسی کوشش کی بنا پر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں محرم کے مہینے سے۔ محرم کا مہینہ ایک مقدس اور خوبصورت پیارا مہینہ۔ کبھی غور فرمائیے گا کہ ہمارا شروع کا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اختتام کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ بھی قربان پہ ختم ہے۔ ہمارے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، جس میں کربلا کے میدان میں ان کے نواسوں کو شہید کیا گیا، ننھے اصغر کو شہید کیا گیا۔ ان کے صبر کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے کبھی شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ کوئی کمپلین کی، بس اگر کچھ کیا تو خدا کا شکر ادا کیا۔ آج انشاءاللہ بہت سی ایسی واقعات اور حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کا اور ہمارا ایمان تازہ کر سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، اور پھر وہاں واقعات کے بعد کیا کیا چیزیں رونما ہوئیں۔ کربلا سے پہلے اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور ان کے دو چمکتے ستارے حسنین کرمین کے بارے میں جانیں گے۔ جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا، اس کے بعد ظلم جنہوں نے ڈھایا ان کا کیا انجام ہوا، ان عقل کے اندھوں کا کیا حشر ہوا، تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی معلوم کریں گے۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس قدر عظیم معتبر ہستیوں کا صبر کیسا تھا، کیسا صبر تھا کہ ان کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، ان کا سارا گھرانہ اجڑ گیا۔ اور یہ رہتی دنیا تک ایک میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو آزماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ ہمیں تکلیف میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں مشکلوں سے نہیں گھبرانا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شازیہ عزیز علی، جو کہ مختلف چینلز میں اور اداروں میں اپنی خدمات دے چکی ہیں، بہت سے لوگوں کو اپنی دین کی معلومات سے جو ہے انہوں نے استفادہ دیا ہے۔ تو ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یوم عاشوراء حضرت امام حسین کی ولادت سے لے کر کربلا تک کے واقعات، کربلا میں واقعات ہونے کے بعد ان ظالموں کا حشر۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم شازیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شازیہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس آئی، تو اس کے لیے تھینکس کہوں گی میں آپ کو۔ شازیہ، چونکہ محرم ہمارے درمیان داخل ہو چکا ہے، اور آج چونکہ محرم کی 9 تاریخ ہے، غم کا مہینہ، اتفاق کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارا پہلا مہینہ بھی ہماری قربانیوں سے شروع ہو کر قربانیوں تک ختم ہی ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اسلامی مہینہ جو کہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی پر ہے، تو مسلمانوں کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میری طرف سے یہ جو ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، تمام خواتین کو، تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ رحمت اور برکتوں والا سال بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ. آئندہ سال جو ہو گیا اب ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اسلامی مہینہ جو کہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ہمارا آخری مہینہ جو کہ قربانی پر ختم ہوتا ہے، بالکل اس کے اندر بہت ساری ہمارے لیے درس پوشیدہ ہے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے نفس کے لیے، ہماری زندگی کے لیے. کہ دیکھیں جب تھوڑا سا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں شامل کروں گی کیونکہ وہ بھی قربانی سے ہی متعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو لے کر چلے اللہ کی راہ میں، تو پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان پہنچ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ تم کہیں اور کوچ کر جاؤ، انہیں یہیں چھوڑ دو. تو پھر اب دیکھیں کہ اللہ کے جو بہت ہی مقدس اور پیارے نبی تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان بچوں کو، اپنی بیوی کو، چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی راہ میں چھوڑنا ہے تو بس ابھی اور اسی وقت لبیک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر. تو دیکھیں انہوں نے ان حالات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم فرمایا آپ نے اسی وقت لبیک کہا. تو ان واقعات کے پیچھے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کے لیے جب بھی کسی بھی قربانی کی ضرورت ہے تو پھر ہم دین اسلام کے لیے ہرگز پیچھے نہ ہٹیں، اپنے بچوں کو نہ بچائیں، اپنے مال کو نہ بچائیں، اپنی جان کو نہ بچائیں، دین خدا کے خاطر سب کچھ قربان کر دیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. پھر اسی طریقے سے ایک نظر واقعہ کربلا پہ ڈال لیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں 72 اصحاب کو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ مطلب ان کی شہادت کی خبر تو اس وقت ہی نازل ہو گئی تھی کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی. اب جب وہ بچوں کو لے کے وہاں سے چل دیتے ہیں اور میدان کربلا میں حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اب بچوں کو گھر بھجوا دیتا ہوں یا بوڑھے صحابہ کو گھر بھجوا دیتے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا اب سب کچھ یہیں پر ختم ہے، اللہ کی بارگاہ میں دین محمد علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان ہے. تو آج ہم لوگوں کے لیے اس واقعے میں بہت زیادہ درس پوشیدہ ہے کہ آج ہم لوگ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. کہ یہ جو ہمیں دین پلیٹ میں سجا سجایا مل گیا، ایک دم ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور ہم لوگ بس اس طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو جو محمد عربی علیہ السلام کے نواسوں نے جو قربانی دی، ان کے اصحاب نے، ان کی صحابیات نے، تو آج ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں نا تو یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا دین کے لیے. لیکن ہم اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہتے ہیں، نہ تو ان جیسا صبر ہمارے اندر پایا جاتا ہے، نہ ان جیسی زندگی کے اصول جو دین کی خاطر چلنے پہ، نہ ان کی کوئی جھلک ہماری زندگی میں ملتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام اگر ہم ہوتے تو دین آج ایسے بے یار و مددگار نہیں ہوتا. بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شازیہ، وہ دن جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے فرشتے نازل کیے گئے تھے اس دن؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ نماز فجر ادا فرماتے تو صحابہ کی طرف رخ انور کر لیا کرتے تھے. بے شک. جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی آپ کے گھر چلتے ہیں.
तमाम सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगे। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के काशाना मुबारक पर पहुंच जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अली सहाबा को यहीं रोको। तो इसलिए कि अंदर मलाइका का नुज़ूल हो रहा है और बहुत ज़्यादा रश है। ठीक है। तो हज़रत अली दरवाज़े मुबारक पर ही रुक जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे मुबारक में दाखिल होते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नहीं रहा जाता, तो आप पीछे पीछे तशरीफ़ लेकर आ जाते हैं। तो 4,24,000 फरिश्ते हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अली को मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाए हुए होते हैं उस वक्त। तो यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस कदर यानी कि रश था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम पंजों के बल खड़े होते हैं क्योंकि ज़मीन पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा को अंदर बुलाते हैं और फिर इसी तरीके से फरमाते हैं कि हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई है, तो तमाम सहाबा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को उनकी आमद की जो है मुबारकबाद देते हैं, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस तरह से फरमाते हैं कि मैंने एक अजीब व गरीब वाक़या देखा उन फरिश्तों में। तो सहाबा बड़ी हैरत से सुनते हैं कि तुमने क्या देखा? तो अच्छा ये मैं हुसैन की फ़जीलत में बताऊंगी, बस ये कि है ना हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा की जो है मुबारकबाद कबूल करते हैं और फिर इस तरीके से हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है। सही। अच्छा शाज़ी ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन से कितनी मोहब्बत किया करते थे? इस मोहब्बत का तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता नरगिस। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है वो बेटी से चला है। आज लोग बेटों की तमन्ना करते हैं, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो अल्लाह तबारक ताला ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमाना था, तो इस वजह से आपके कोई साहबजादा नहीं था, तो अल्लाह तबारक ताला ने आपका नसब उनकी बेटी से चलाया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत हुसैन और हसन से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे नरगिस कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में होते थे तो हज़रत हुसैन और हसन आकर आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो जाते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको पीठ से उतारते नहीं थे, अपने सजदे को तवील कर देते थे। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हाजिर था तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुसैन को अपनी गोद में बिठाया। हज़रत हुसैन दोनों आपकी जुल्फ़े मुबारक पकड़ के आपके कंधे मुबारक पर सवार हो जाते हैं और सीने पर पैर रख लेते हैं। तो यानी कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि भाई सवार तो माशाल्लाह बहुत ही मुक़द्दस हस्ती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि देखें जब सवार भी तो माशाल्लाह कितना प्यारा है। बेशक बिल्कुल, सवारी कराने वाला अच्छा है तो सवार भी कितना प्यारा है। अच्छा शाजिया, अल्लाह तबारक तआला और मलाइका की मोहब्बत का क्या आलम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वाक़या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक महफ़िल में हाजिर थे, तो हसन हुसैन भी उस महफ़िल में खेल रहे थे। तो होता ये है कि एक आरबी एक हिरनी का बच्चा लेकर हाजिर होता है बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो वो आरबी लेकर एक ही बच्चा आता है हिरनी का, तो हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु लेकर चले जाते हैं। जब हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत छोटी उम्र के होते हैं, जब देखते हैं भाई हुसैन के पास हिरनी का बच्चा मौजूद है, तो आप फरमाते हैं आप कहाँ से लेकर आए? वो फरमाते हैं कि मुझे नाना जान ने दिया है। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी बहुत बेताबी से हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। आपने हसन को दे दिया, नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। करीब था कि हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़ते। थोड़ी ही देर में हिरनी अपना दूसरा बच्चा लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होती है और अर्ज़ गुजार होती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बच्चा मेरा उस आरबी के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया।
دوسرا بچہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ حسین رو پڑے اور آسمان کے فرشتوں کے دل ہل جائیں، تو اے ہرنی اپنا دوسرا بچہ لے جا کر حسین کی خدمت میں پیش کر دو۔ تو اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا حسین سے یہ عالم ہے۔ صحیح۔ اچھا، کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ کیا ایسی ریزنز تھیں یا اس کے بعد کیا ایسی چیزیں سامنے آنی تھی کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا؟ اچھا، کربلا کا واقعہ اس لیے رونما ہونا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری امت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھیں جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے، جب بھی یعنی دین کی خدمت کا ٹائم آتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی اس سے گریز نہیں فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قربانی راہ خدا میں پیش کی، یہاں تک کہ دین مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاطر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پتھر تک کھائے اور آپ کی دونوں نالین مبارک خون سے بھر گئیں۔ یہی آپ کے اصحاب میں اور آپ کی اولاد میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ جب دین پر ایسا ٹائم آیا کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ حکومت میں آ جاتا ہے یا شرابی ہے یا زانی ہے، تو اس طرح کے بادشاہوں کے آگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر نہیں کٹایا، بلکہ دین محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو سر بلند کر دیا، اور پھر کسی بھی زانی اور کسی شرابی کے ہاتھ پہ بیعت قبول نہیں کی، اپنا سر کٹا تو دیا لیکن دین مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر جھکنے نہیں دیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو قبول کر لیتے اور آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ بس وہ کہتا تھا آپ کو گھر بھی دے دیں گے، آپ کو زمینیں بھی دے دیں گے، آپ کو جائیداد بھی دے دیں گے، آپ کو اچھی وزارتیں بھی دے دیں گے، بس آپ بیعت قبول کر لیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آسائش کو ٹھکرا دیا کہ اگر میں نے آج زانی اور شرابی کی بیعت کو قبول کر لیا تو تا قیامت آنے والی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت، آنے والے جتنے بھی ظالم بادشاہ ہوں گے، شرابی ہوں گے، غیر شرعی کام کرتے ہوں گے، تو پھر وہ بھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے گھر کو لٹا دیا، اپنی جان قربان کر دی دین مصطفیٰ کے خاطر، لیکن آپ نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ صحیح۔ اچھا شازیہ، مجھے یہ بتائیے کہ یزید کے اقتدار کا، لالچ کا، ظلم کی وہ انتہا تھی کہ اس نے کربلا کے میدان کو لہو لہان کر دیا، بے حساب شہید کیے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں شہیدوں کا کیا مقام ہے؟ تو ناظرین، اس وقت ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ سوال میں کر چکی ہوں، بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے ہم شازیہ سے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ بریک میں جانے سے پہلے جو ہے میں نے سوال کیا تھا شازیہ سے، تو اب ہم دوبارہ چلتے ہیں جواب کی طرف۔ جی شازیہ، تو کیا کہیں گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شہیدوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بھی کچھ اس طرح ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردوں میں شمار نہ کرو، جیسے زندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبروں میں رزق بھی لیتے ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو مردوں میں شمار نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس شہید کی فضیلت یہ ہے کہ اس شہید کے ایک خون کے قطرے کے عوض نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70,000 گناہ گاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک قطرے خون کے عوض بخش دے گا۔
صحیح. اور شہیدوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقام، ایک رتبہ رکھا ہے جو تا قیامت زندہ رہتا ہے. اور شہیدوں کو جب شہید کیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف بالکل نہیں ہوتی ہے. جب وہ ان کو شہید کیا جاتا ہے تو بھلے ان کو ذبح کر دیا جائے یا ان پہ تیر برسا دیے جائیں، ان کو تلواروں سے گھائل کر دیا جائے، تو ان کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کو بالکل سامنے سے دیدار ہو رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو کسی بھی ضرب کی تکلیف نہیں ہوتی. صحیح. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اور واحد ایک شخص ایسا ہوگا جنت میں کہ جب شہیدوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو شہید دوبارہ سے تمنا کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں لڑیں اور پھر شہید کر دیے جائیں. تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، کربلا میں جنہوں نے ظلم کیا، ظاہر ہے وہ یزید تھا، اس کا جلال، اس کی لالچ، جو اس نے لوگوں کا پھر ظلم کی انتہا کی، شہید کیے. ان دی اینڈ اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا وہ جیت گیا؟ بالکل ویسے نہیں. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک. تو یعنی دیکھیں یزید اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا سیاکار ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، کوئی بھی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. آپ نے کبھی کسی میں کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے. بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد حسین، محمد بلال، محمد حسن رضا، حسین رضا، اس طرح کے نام آپ نے بے شمار سنے ہوں گے. تو ایک تو امت کا محبت کا تقاضا یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ یزید کی جو موت ہوئی نا وہ بہت غلیظ اور ناپاک طریقے سے ہوئی. کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جب یزید کے دربار میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا تو وہ ایک تشت میں تھا. تو یزید نے اٹھا کر معاذ اللہ بڑے بے ادبی کے ساتھ اس کو اٹھا کر اپنے ران کے اوپر رکھ لیا. جیسے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس نے اپنی ران پہ رکھ لیا. صحیح. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر سے جو خون کا قطرہ نکلا تو وہ یزید کی ٹانگ سے آر پار ہو گیا. یا یہ ہوا کہ جو آر پار ہو کے اس کے جو ہے کرسی سے وہ قطرہ جیسے ایک گولی نہیں پار ہو جاتی، پھر اس زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر، اس کی ٹانگ کے اندر اس کی وجہ سے ایک بڑا سا زخم بن جاتا ہے. جب وہ زخم بن جاتا ہے تو اس زخم میں اتنی گندی اسمیل پیدا کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نوکر مشک اور عنبر بھرتے تھے اس سوراخ کے اندر، یعنی اس کے زخم کے اندر، تب بھی اس کی گندی اسمیل محل میں پھیل جاتی تھی. اور اس کے جو نوکر ہیں، جو بالکل ہی ادنا سے ادلا بھی غلام تھا، وہ اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا. اور اسی کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ سب سے غلیظ سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں اس کو یہ عطا فرمائی. صحیح. اچھا شازیہ، کہا یہ جاتا ہے کہ جنگ میں بھی جو ہے عورتوں کے اور بچوں کے قتل کرنے کا منع کیا گیا ہے. تو کربلا کے میدان میں ہماری پاک دامن بیبیوں کا کیا صبر تھا، ان کا عالم کیا تھا؟ تو ان کی ہمت کی کوئی مثال آپ ہمارے ناظرین کو دیں گی؟ دیکھیں، جو عورتوں کے دل ہوتے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بڑے نازک ہوتے ہیں. ابھی ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دیکھ کے ہمارا یعنی پورا ایک وجود ہل جاتا ہے، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو خواتین کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسی صنف نازک سے بنایا ہے. بے شک. تو جب وہاں سے مدینہ سے یہ قافلہ چلتا ہے تو ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب ہم آگے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قافلہ چلا تو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس جگہ پر آپ کو شہید کیا جائے گا. پھر آپ کو خواب میں بتا بھی دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کو شہید کیا جائے گا. آپ اس سفر کو دوبارہ جاری کر دیتے ہیں. صحیح. پھر آنکھ کھلتی ہیں تو اسی مقام پر ہوتے ہیں.
اپنی بہن سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بہن یہ کربلا ہے، اب ہم جتنا مرضی آگے جائیں، اب ہمیں یہیں پر ہی اپنے خیمے لگانے ہیں۔ صحیح۔ آپ وہیں پہ خیمے لگا لیتے ہیں۔ صبر اور کا ایسا عالم نہ پوری کائنات میں دیکھا گیا اور نہ ہی آج تک موجود پایا گیا، کہ جو کربلا والوں یعنی کہ 72 صحابہ، آگے ہزاروں کا لشکر موجود ہے، وہاں پر بہترین غذا بھی ہے، پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، دودھ بھی ہے، گوشت بھی بھونا جا رہا ہے، لیکن کربلا والوں کے پاس پانی کا بھی گلاس موجود نہیں، بالکل۔ یعنی پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ فرات پر بھی نہر فرات پر بھی وہ پیرا لگا دیا جاتا ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ صحیح۔ آپ نے کسی بھی روایت میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں نے ہمت ہار دی یا یہ کہہ دیا کہ نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سب نے سر تسلیم خم کر لیا کہ جب بھی کسی صحابی کو پیاس لگتی تھی، کسی بچے کو پیاس لگتی تھی، کسی صحابیہ کو پیاس لگتی تھی، بارگاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بس چند لمحے تھوڑا سا صبر اور کر لو، شہادت نوش فرما لو گے تو بارگاہ رسالت میں پیش ہو جاؤ گے، جنت کے اعلیٰ مشروب تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ان کے یعنی کہ ان کے حضرت زینب کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کے 2 جوان صاحبزادے جو آپ کی کل کائنات وہ اللہ کے دین پر قربان کر دیتی ہیں، تو اس سے بڑی مثال کہاں ملے گی؟ بے شک۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک بیٹا بارگاہ خداوندی میں قربان کر دیتی ہوں، ایک کو بچا لیتی ہوں، بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے سوچا کہ دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر جان مال سب کچھ قربان ہے، انہوں نے کچھ نہیں بچایا۔ تو یہاں سے ان کی ہمت اور استحکام اور ان کی باوقار زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ عاشورہ کے روز جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے اور کچھ رقم وغیرہ بھی ان کو پیش کرتا ہے، جیسے عید پہ ہم پیسے وغیرہ دیتے ہیں، اس طرح کچھ رقم بھی پیش کریں، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ پورا سال اللہ اس کے رزق میں کمی نہیں آنے دے گا اور اس کی دولت میں اللہ تبارک تعالیٰ فراوانی فرمائے گا۔ صحیح۔ عاشورے کے دن غسل کرنا، سرما لگانا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس دن پانی جو ہے وہ گرانے سے گریز کرتے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاشورہ کے دن غسل کرے گا اور آنکھوں میں سرما لگائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ غسل کی برکت سے اس کے جسم میں کوئی بیماری داخل نہیں فرمائے گا پورا سال، اور جو سرما لگائے گا تو اس پورے سال اس کی آنکھ دکھے گی نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی بیماری اس کی آنکھ میں پیدا نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا شازیہ، کوئی ایک پیغام دینا چاہیں گی دی میمن ٹی وی HD کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو عاشورہ کے دن کے حوالے سے؟ عاشورہ کا دن کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اس دن کی، بہت ہی مقدس رات ہمارے درمیان آنے والی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریے گا اس رات کو۔ اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ جب عاشورہ کا دن آ جائے تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی فضیلت یہ ہے کہ ہر بات کے عوض اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو کسی کی بیمار پرسی کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بیماریوں کو دور فرمائے گا اور اس کے جسم سے تمام نکاہٹوں کو دور کر دے گا۔ یہ راستہ، جو کوئی عاشورہ کے دن کسی کو راستہ بتائے گا اور کسی بھی راہ میں کوئی کانٹا، کوئی کیل وغیرہ پڑی ہے یا کوئی پتھر پڑا ہے اس کو ہٹائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بروز محشر ایسا خوبصورت راستہ عطا فرمائے گا کہ کسی قسم کی کوئی دشوار گزار گھاٹی سے اس کو نہیں گزرنا پڑے گا۔ جو شخص غربا اور مساکین میں اس دن خیرات تقسیم کرے گا تو اللہ تبارک تعالی حضرت سعید
فرماتے ہیں کہ دن میں کسی مسکین اور محتاج کو جو کوئی کھانا تقسیم کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی پیدا فرما دے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عظمت اور توقیر میں اضافہ کرے گا. جو شخص اس دن غصے کو پی جائے گا اسے خدا تعالیٰ رازین میں داخل کرے گا اور اس کو غصہ پی جانے کی فضیلت سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قہر و غضب سے محفوظ کرے گا. سبحان اللہ. اچھا شازیہ آپ آئیں ہمارے پاس, میں آپ کا تھینکس کہوں گی. جزاک اللہ. جی تو ناظرین اب اجازت دیجیے مجھے اور شازیہ عزیز علی کو. کل دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی 10 محرم کی ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے